میں جنگ ہو کے آ گیا، والد والدہ ہمارے سامنے یہاں دنیا سے رخصت چلے گیا، مگر ہمارا بھائی آگے اس میں اس کے جنازے پہ آ نہیں سکا، وہاں وہ روتے رہا۔ اس نے وہ چھوٹا بھائی احمد شاہ نے اپنے سامنے ایک قبر کشی بنا کے والد اور والدہ کا ہم قبر بناتا ہوں اور ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، اس طرح ہمارے سے گزرا ہے۔ فرنو گاؤں پاکستان کا آخری گاؤں، ایک ایسا گاؤں جہاں پہاڑ اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ جیسے زمین سے آسمان تک کوئی راز چھپا رہے ہوں۔ یہاں زندگی سادگی میں لپٹی ہوئی ہے، مگر تاریخ کا بوجھ آج بھی ہوا کی ہر سانس میں محسوس ہوتا ہے۔ 1971 کی جنگ کے بعد اس سرحد کے دونوں طرف بسنے والے بے شمار خاندان بچھڑ گئے۔ کسی کا بھائی اس پار رہ گیا، کسی کا باپ تو کسی کا ماں۔ پہاڑوں کے بیچ چلنے والی سرحد نے صرف زمین کو نہیں بانٹا، رشتوں کے دل بھی چیر دیے۔ اس زمانے میں لوگ نہیں جانتے تھے کہ ایک دن راستے بند ہو جائیں گے، اور جو روز کی طرح ملنے، بات کرنے، ہنسے جایا کرتے تھے، وہی لوگ ایک دوسرے کے چہرے تک کو صرف یادوں میں دیکھتے رہ جائیں گے۔ آج جب میں فرنو ویلی کی ان تنہا گلیوں اور خاموش پہاڑی راستوں پر کھڑا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں ہر پتھر، ہر ہوا کا جھونکا اس دور کی ادھوری کہانی سنانا چاہتے ہیں۔ یہ گاؤں صرف پاکستان کا آخری گاؤں نہیں، یہ ان دلوں کی سرحد ہے جو کبھی آپس میں جڑے تھے اور وقت نے انہیں دو الگ دنیاؤں میں بکھیر دیا۔ تو آئیے میرے ساتھ اس سفر میں چلیں، فرنو ویلی کے پہاڑوں کے پیچھے چھپی ہوئی ان بچھڑے رشتوں، بھولی ہوئی کہانیوں اور سرحد کی خاموش زندگی کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اس وقت میں سب ڈویژن چھوربٹ کے پہاڑوں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کو لے کے جائیں گے بالکل لداخ کے نزدیک۔ لداخ تو ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن انڈیا کے جو بارڈر ہیں ادھر اس کے قریب ایک گاؤں ہے فرنو گاؤں میں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ 1971 میں فرنو کا ایک پارٹ جو ہے وہ انڈیا کے احاطے میں چلے گئے۔ ویسے گئے تو تقریباً 4 گاؤں 1971 کی جنگ میں انڈیا کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ تو اس میں کئی لوگوں کے جو رشتہ دار ہے، کسی کے باپ، کسی کا بیٹا دوسرے سائڈ پہ رہ گئے، تو کافی ان کی دکھ بھری داستان ہے وہاں پہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ فرنو گاؤں پہنچنے سے پہلے چھوربٹ کی وادی اپنی دلکش مناظر سے استقبال کرتی ہے۔ راستے کے دونوں طرف بلند پہاڑ ہیں اور نیچے شیوک کی دریا کی روشنی میں بہتا پانی نظر آتا ہے۔ اس کے درمیان چھوٹے چھوٹے گاؤں بکھرے ہوئے ہیں جو اس سفر کو اور بھی یادگار اور پرسکون بنا دیتے ہیں۔ راستے میں یہ ایک گاؤں آتا ہے دوستو، اس کا نام مارشا ہے۔ یہاں پہ کافی منفرد انداز سے گھر بنائے گئے ہیں، بالکل پہاڑی کے اوپر، ایک گھر کے اوپر دوسرا گھر۔ اس گاؤں کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک دفعہ پھر آئیں گے، اس کے اوپر مکمل ویڈیو بنائیں گے۔ ابھی ہمارا منزل ہے فرنو بارڈر کی طرف، تو انشاءاللہ ہم یہاں سے ابھی نکلتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے 45 سے 50 منٹ سفر کیے ہیں۔ ٹوٹل 5 گاؤں راستے میں آئے تھے۔ ہر گاؤں ختم ہونے کے بعد یہ ایک سنسان صحرا ہمیں نظر آتا ہے، جو کہ بیچ میں راستوں میں کافی سنسان صحرا راستے میں ہوتے ہیں۔ تو ہم راستے سے جا رہے تھے دوستو، یہاں پہ ہمیں ایک بھائی صاحب ملے ہیں
ہم ان سے ذرا پوچھتے ہیں راستوں کے بارے میں, آگے منزل کے بارے میں. ویسے تو ہم ایک دفعہ تو آئے ہیں لیکن یاد نہیں رہا. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی جان طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی خیریت سے ہو آپ؟ ہاں جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر دعائیں آپ کی. میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر. سب سے پہلے آپ کا نام ذرا بتائیں. اچھا میرا نام ہے بھائی جان مولانا محمد اقبال ہے. اچھا مولانا محمد اقبال. جی جی. آپ تو یہاں پہ رہنے والے ہیں آپ؟ جی میں امیر آباد میں رہتا ہوں, چھوربٹ. امیر آباد چھوڑ. جی جی. اچھا تو ہمیں بتائیے ابھی یہ کس گاؤں کے حدود میں ہے اور آگے ہمیں فرنو جانے کے لیے مزید کتنا راستہ طے کرنا ہوگا؟ اچھا بھائی جان یہ حدود جو ہے یہ تھومس میں, یہ جگہ تھومس میں شامل ہیں. ابھی ہم سکسا ہیڈ کوارٹر, یہ جگہ جتنے بھی دفتر ہیں یہ ہیڈ کوارٹر ہے, گزر کے آئے ہیں. اور یہ اس جانب جو ہے یہ سوموس نظر آ رہے ہیں, جو چھوٹے سے گاؤں یہ سوموس ہیں. آگے تقریباً ابھی جو ہے ہم یہ تھومس میں پہنچ جائے گا. تھومس کے بعد جو ہے تقریباً 13 کلومیٹر کے بعد فن پہنچ جائے گا. فن آخری گاؤں. جی جی مسجد 13 کلومیٹر لگے گا آگے جانے میں. جی جی جی. آپ اسے کیا کرتے ہیں؟ میں پڑھاتا ہوں. پڑھاتا ہے؟ جی جی. ٹیچر ہے؟ جی جی پرائیویٹ ٹیچر ہے. پرائیویٹ ٹیچر ہے. اچھا تو اسلامی جی جی جی. اچھا اچھا ماشاء اللہ. آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. تو آپ ہمیں تھوڑا گائیڈ کر کے آگے لے جائیں گے؟ جی جی اگر آپ فارغ ہیں تو. جی 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 آگے لے کے جاؤں گا. جی جی بہت بہت شکریہ. تو یہ بھائی صاحب جو ہے ابھی مولوی صاحب کہہ سکتے ہیں نا؟ کہہ سکتے ہیں. مولوی صاحب جو ہے وہ ہمیں آگے گائیڈ کرے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. تو چلیں ہم ابھی بسم اللہ کرتے ہیں فرنو کی جانب. تو بالآخر ہم پہنچ گئے ہیں مولانا صاحب فرنو میں, پاکستان کا آخری گاؤں. جی جی. اچھا اچھا. تو یہاں سے آپ بارڈر کے لیے ہمیں اسی راستے سے آگے جانا پڑے گا؟ یہ راستہ جا رہی ہے آگے آخر حصہ ہے. اور اس یہاں ایک آخر گاؤں ہے, اس کا نام خڑس ہے. اس کے بعد اور گاؤں ہے اس کا؟ یہ اس پورے ایریے کا نام یہ فرنو آخری گاؤں ہے. اور آخر کا جو نام ہے جگہ کا نام خڑس نام ہے. خڑس نام ہے. جی جی. ابھی ہم خڑس میں جائیں گے. اس کے بعد جو ہے فرنو کا ایک تھنگ ہے. تھنگ. وہاں پر لوگ جو ہے کھیتی باڑی کرتے ہیں یہاں کے لوگ. وہاں جا کر اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا, جو آگے انڈیا ہے اس کے بعد. اچھا اچھا. تو یہ والا سائڈ جو ہے وہ فرنو کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, گاؤں ہے. جی جی جی. چھوٹا سا گاؤں ہے, چھوٹا سا پارٹ ہے. تو آگے اور بھی ہیں؟ جی آگے آخری گاؤں ہے وہ خرس نام کے. یہاں پہ ایک سکول بھی ہے. جی جی. یہ سکول جو ہے یہ نزدیک آگے جائے گا تو یہ سکول گورنمنٹ سکول ہے سکول. اچھا اچھا. جی جی. تو ابھی ہم جائیں گے نا آگے جائیں گے گاؤں کی طرف, یہ آپ فیصلہ کریں. یہ گاؤں کی طرف جائے گا تو یہ خانقاہ آئے گا, آگے جائے گا تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ آگے جو ہے وہ پل بھی ہے. اور آگے وہ ہمارا جو ایک جائے گا گاؤں دکھ رہا تھا نا, اس کا نام کیا تھا؟ وہ تھنگ گاؤں نظر آئے گا. تھنگ گاؤں نظر آ جائے گا. جی جی. چلیں تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں, اس سائڈ پہ ہی جاتے ہیں. تو یہ ہم نے یہاں پہ آئی ڈی کارڈ وغیرہ جمع کر دیا, اور ہم ان سے پوچھ بھی لیا کہ ہم یہاں پہ ویڈیو وغیرہ شوٹ کر سکتے ہیں. اور ایک فوجی بھائی سے بھی کہا کچھ بات کریں گے, تو انہوں نے کہا انہیں الاؤڈ نہیں ہے بات کرنے کا. تو یہ ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. ادھر خاص طور پر بنائے گئے ہیں یہ لوکیشن, آگے جو تھنگ ولیج ہے جو انڈیا کی سائڈ میں ہے وہ دکھانے کے لیے. اس سے پچھلی دفعہ ہم آئے تھے تو یہاں پہ ہم نے گئے تو ضرور تھا, لیکن منع تھا اس وقت. ابھی یہ سب انہوں نے عام پبلک کے لیے بنائے بھی ہے کچھ جگہیں, اور یہاں پہ الاؤڈ بھی کیے گئے ہیں. تو یہ جو برج تھا مولانا صاحب, یہ اس کے بارے میں ذرا بتائیے. یہ ایک برج تھا جو باقی گاؤں کو ملاتا تھا 1971 کی جنگ سے پہلے. جی 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 جی. اچھا. تو ابھی ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں؟ جی جی. یہ اس آگے گاؤں والے جا سکتے ہیں, لیکن جو باہر سے وزٹ کے لیے آنے والے ہیں اس کے لیے جو ہے ابھی وہ فوج لوگوں نے منع کیا. پہلے جاتے تھے, ابھی نہیں جانے نہیں دے رہے. تو یہ اس پل کا نام, یہ فرنو کے ایک دادا کا نام جو ہے اپو ہے. بلتی میں اپو دادا کو کہتے ہیں, دادا کا مطلب جو ہے اپو. تو ابو علی نے جو ہے یہ زمبا اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. یہ پل بنانے میں تقریباً 1 سال اس نے لگایا. اپنی تعمیر کرتے کرتے 1 سال کے اندر جو ہے یہ پل بن گیا.
تو یہ پل جو ہے اپوالی کے پل کے نام سے مشہور ہے، اور اسی سے پہلے جب 1971 سے پہلے یہی جو ہے اسی راستے سے جاتے تھے باقی تمام گاؤں میں جو انڈیا نے لوگوں نے قبضہ کیا، تو اس ان کا انڈیا کی جو سائٹ ہے وہ کون سی دیوار کون سا ہے ادھر؟ یہ جو راستہ نظر آئے نا یہ اس طرف ہے، یہ جو آخر جو ہے میں جو درخت نظر آ رہا ہے یہ انڈیا کا حصہ ہے۔ اچھا، اس پہاڑ کے اوپر یہ پہاڑ ہمارا نہیں ہے؟ یہ وہ پہاڑ کے جو بالکل آخر چوٹی ہے وہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے، وہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ والی جو برف تھوڑی برف پڑی ہے وہ ہمارے نہیں ہے، اوپر جو ہے وہ انڈیا کا، اور یہ چوٹی فی الحال ہماری ہے۔ اس کے اوپر جو ہے انڈیا کے رہتے ہیں، ادھر جو ہے اس کے اوپر جو ہے ہمارے پاکستانی فوج بالکل اوپر چڑھے ہوئے نا، اوپر چڑھے ہوئے ادھر رہتے ہیں اوپر۔ اچھا، جہاں پر نظر آ رہے ہیں معمولی اس کے جو ہے وہ اسی جگہ رہتے ہیں، پاک فوج کے جوان رہتے ہیں ابھی۔ جی، ماشاء اللہ، پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ جی۔ تو یو آر ایٹ 9100 فیٹ۔ مولانا صاحب، کوئی ایسی فیملی سے ہمارا ملاقات ہوگی جن کا کوئی رشتہ وہاں پہ ہے آگے سائڈ پہ ہے، جیسے انڈیا کے؟ جی ممکن ہے، کیونکہ گاؤں کے میں لوگ موجود ہیں، وہاں سے کسی آدمی سے ملے گا تو وہ بتائے گا۔ ہاں، ٹرائی ضرور کریں گے۔ جی مل جائے گا بالکل، کیونکہ ہمارے چینل پہ وہاں کے جو لداخ سائڈ پہ یہاں کی جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کے عزیز و اقارب ادھر رہتے ہیں۔ جی، کیونکہ ان کے جو باپ دادا جو ہے وہ اس طرف ہیں، وہاں سے چھوڑ کر ادھر آئے تھے، جتنے بھی رہنے والے ہیں وہ اس علاقہ جو ہے یہاں سے چھوڑ کر ادھر آئے تھے، تو ان سب کچھ رشتہ ادھر رہتے ہیں، تو یہاں سے آدمی مل جائے گا آپ کو وہاں کی معلومات بتانے کے لیے۔ تو ابھی یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا، یہ چیزیں ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ یہاں سے ہم ابھی تھوڑا گاؤں کا نظارہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، فرانو گاؤں کا۔ یہ ہے پاکستان کے آخری گاؤں کے بچے، کھیل رہے ہیں کچھ بچے۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے تھا آرام یہ تھا چی منتا کچھ نہیں ری آئمہ زہرا اے منتا کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، سیرت فاطمہ، ماشاء اللہ یہ ہے فرانو گاؤں کے بچے۔ یہ گدوں پر کچھ لکڑی گوبر لا رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک گھر ہے، ان کا فیملی ممبرز انڈیا میں ہے، جیسے کہ ان کا بڑا بھائی انڈیا میں ہے، اور یہ کافی مشہور شخص ہے وہاں پہ، گوبا علی تھانگ کے نام سے۔ تو آج ہم انہی سے ملاقات کریں گے اور ان سے بھی سننا چاہتے ہیں کیا ان کے اوپر گزری اور ابھی ان کی کیا سچویشن ہے۔ السلام علیکم، خیریت جو ٹھیک تو سب سے پہلے انہوں نے چائے کے لیے ہمیں نیچے اپنے کچن میں گئے ہیں، اور ان کا گھر دیکھیں کافی یونیک طریقے سے بنا رہے ہیں، زیادہ تر لکڑیوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بھائی نے ہمیں چاہیے، آپ نے تکلف کی یہ ہے فرانو پاکستان کے آخری گاؤں کا نظارہ۔ تو یہ ایک بھائی صاحب ہے، ان کا بڑا بھائی وہاں پہ انڈیا میں رہتے ہیں، تو ہم ان کی اپنی زبانی سنائیں گے آپ کو، کیسا کب وہ وہاں پہ کس کام کے سلسلے میں گئے تھے اور وہاں پہ رہ گئے۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت ہے؟ بالکل جی، سب سے پہلے آپ کا نام بتائیے۔ شیر محمد جو شیر محمد ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے میں اس ذات پاک سے شکر ادا کرتا ہوں، اور اس وقت قطر میں ہم بھائیوں سے جدا ہو کے ادھر آ گیا پہنچا، اور اللہ کے فضل سے اب ہم اس مقام پہ پہنچا ہے۔ دیکھو کس طرح بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور یہ جیسا
मुकामी लोगों की तरह मकान में बैठा हुआ है और अपने दूसरों की तरह जी रहा है, ये अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। उसके बाद दूसरा ये गुलाम हसन भाई का बहुत मशकूर और ममनून हूँ। इस वक्त में टेम निकाल के इधर हम जैसे नाचीज़ बंदे के पास आके हमारा बात सुनना, हमारा दुख दर्द में शामिल होने और हमारा ऐसे आप किस तरह आया, आप कहाँ से आया, ये सुनने और समझ, इसके ऊपर बहुत मैं इसका मशकूर और ममनून हूँ। 1971 में ये आपका भाई उधर इंडिया में रह गए। ये कहानी हम सुनाना चाहते हैं कि कैसे आप सारे यहाँ पे थे, आपकी सारे फैमिली जैसे आपका भाई भी, फिर कहीं उधर काम के सिलसिले में गए थे, कैसे उधर आप लोगों से बिछड़ गए? नहीं जी, बिछड़ इसलिए गया 71 उस वक़्त जंग होता था, सुनने का जंग था और सामने कोई जंग नहीं हुआ। हमारे पास कम से कम चौथा जंग 1971 के बाद भी हमसे गुजरा है उस वक़्त। और हमारे सिर्फ ये सुनने वाला बात है अपने बुजुर्ग वालिद और वालिदा और हमारा रिश्तेदारों बहुत से बंदा हम मुहाजिर हुआ है, तकरीबन कोई 14 घराने। अच्छा। तो हम है मुकीम वहाँ 2 थंग के नाम से पुकारता है। वहाँ हमारा घर था, मकान था, जायदाद था, माल मूशी था, हम रहता था वहाँ थंग विलेज में हमारा मुकीम ही था, थंग विलेज का था। अच्छा। तो उधर जंग हो गया क्योंकि थंग विलेज छोटा गाँव था, उसमें कम से कम 20-25 घराने से ज़्यादा नहीं था। ये फनो गाँव उस वक़्त 200 घराने का था। अच्छा। तो हम दोनों तकरीबन एक माँ फुतुम कहते हैं बल्ती ज़बान में, तो हम जैसे ही एक ही था, फन और 2 थंग तकरीबन एक ही गाँव जैसा था। एक दादा उधर जाकर वहाँ बसा था, तो इसलिए थंग अलग हो गया, फन अलग था। तो हमारे यहाँ दादी भी हमारे यहाँ से शादी करके 2 थंग ले गया था। हमारा अम्मी वालिदा भी यहाँ से 2 थंग ले गया था, ताकि हमारा मामू रिश्तेदार सारे 2 थंग से यहाँ ज़्यादा था। तो उधर जंग होगा बताकर सुना तो हमारा वालिद और दादा बड़ा 2 भाई घोबा अली और अहमद शाह दोनों वहाँ रहा। उस वक़्त मैं दूध पी रहा था, तकरीबन कोई 6-7 या माह का था। अच्छा। तो वालिदा और दादी ने मैं पीठ पे लेके यहाँ इधर रिश्तेदारों के पास, बड़ा गाँव था, छोटा वाला गाँव क्योंकि छोटा होता है, तो बड़ा गाँव ये है। तो उधर से इधर आके इनके पास गुजरने के लिए यहाँ आ गया। तो हफ्ता गुजर गया, बाप और दादा बड़ा भाई दोनों माल मुशिया मकान के साथ वहाँ रहा, दूसरे इंडिया साइड में रहा। जी। तो फिर बाद में वालिद साहब इधर हमें लाने के लिए आ गया। जी। तो फिर वो भी यहाँ रह गया। तो इसी तरह सिसफेर हो गया। सिसफेर होने के बाद क्या पता हमें सिसफेर क्या है, जंग क्या है, उस वक़्त अनपढ़ के लोग थे ना, कुछ भी पता नहीं है। तो सिसफेर हो गया। तो दादा और बड़ा भाई वहाँ रह गया, हम और वालिदा, वालिद, दादी, वालिद यहाँ रह गया। सिसफेर का मकसद है अमन हुआ है। अमन होने के बाद जो जहाँ रहते हैं उसी जगह में कैंप डालना है, आगे पीछे जाने की इजाज़त नहीं होती है। इसी तरह सिसफेर हो गया, बार्डर हमारा 2 बार्डर हो गया, थंग वाले थंग रह गया, ठन वाले इधर रह गया। हम टोटल इधर कम से कम 25 घराने हैं। इसी तरह कई लोगों के हो गए ना, कई लोगों के, जिसका माँ उधर है, बाप इधर है, इधर यहाँ ऐसा हमारा खातून, उनको कहते हैं खातून, 3-4 खातून ऐसा है, 4-4 5-5 बच्चे, छोटा जी 5-6 3-4 साल के लेके आके यहाँ उनको अभी बसा के शादी करके अभी उनको बड़ा हो गया अल्लाह के फजल से। वो इधर खातून ने उनका शौहर वहाँ रह गया और खातून के साथ इधर बच्चे इधर आ गया। तो वही खातून ने इनको पढ़ा के बड़ा करके ये इधर अभी शादियाँ करके इधर कम से कम हम इस वक्त 28 घराने हुआ है हम लोग इधर, जो अपने 71 से बिछड़ने वाला। हमारा गुबाली जब भी सुनता है ये ऑडियो सुनता है तो उसको सबसे पहले बहुत बहुत सलाम। और हमारा छोटा भाई अहमद शाह को भी सलाम, और बेटा बेटी सबको इधर नाम बोलने से आपका टाइम भी ज़ाया होगा, उनको सलाम। उसके बाद 2 थंग के बच्चे से बूढ़े जवान सबको सलाम। टैक्सी तुर्तुक लदीक करगिल सब ये सुनने वाला देखने वाला सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत सलाम, क्योंकि हम बल्तिस्तान के, ये भी बल्तिस्तान है, वो भी बल्तिस्तान है, ये भी छोर बैठे, वो भी छोर बैठे। ज़िंदगी में कभी उधर जाने का आप ख्वाहिश रखते हैं? ख्वाहिश बहुत रखता हूँ, मगर पता नहीं अल्लाह ताला का ये एक निज़ाम होता है। मगर तमन्ना बहुत हो रहा है, मगर उसका मर्जी है, वो जब भी मिलना चाहे। मैं मुलाकात तो बहुत जी चाहता हूँ, अब भी बस इनसे एक दफ़ा मुलाकात हो जाए। अभी 55 साल होता है, आप अपने दिल पे एक गुजरा, आपका भाई और आपका रिश्तेदार 1 महीना बिछड़ के रहा तो क्या गुजरता है।
बिल्कुल देखो हमारा हालत ये है, 55 साल हो गया, भाइयों से नहीं मिला, रिश्तेदारों से नहीं मिला, जायदाद ये माल मुशी वो मकान शकान तो वो अपने जगह पे अल्लाह की वजह से हर जगह में वो बना सकते हैं, मिलता है। ये इंसान का किस्मत में जो है वो होता है, मगर एक भाई नहीं मिलते हैं, बिल्कुल रिश्तेदार नहीं मिलते हैं। देखो इधर 71 में जंग हो के आ गया, वालिद वालिदा हमारे सामने यहाँ दुनिया से रुखसत चले गया, मगर हमारे भाई आके इसमें उसके जनाजे पे आ नहीं सका, वहाँ वो रोते रहा। उसने एक वो छोटा भाई अहमद शाह ने अपने सामने एक कब्र किसी बना के वालिद और वालिदा का हम कब्र बनाता हूँ और हम फातिहा पढ़ते हैं, इस तरह हमारे से गुजरा है। तो अपील यही है पाकिस्तान की हुकूमत, इंडिया हुकूमत, सबका भाई होते हैं, सबका रिश्तेदार होते हैं। आपका एक भाई, आपका एक कोई छोटा सा रिश्तेदार भी अगर आपस में बिछड़ के रहे तो आपके दिल पे क्या गुजरता है। और सब ये बड़े बड़े लोग उलमायों और बड़े लोग, वज़ीर आज़म, सदर, सब के लिए हमारी तरफ से अपील है, हमें मिलने की एक इजाज़त दे दे और कोई वो सिस्टम करे, बड़ी मेहरबानी। देखो आगे देखते थे गाँव उधर है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 5 किलोमीटर किलोमीटर के फासले पे है, 5 किलोमीटर जाने में 45 मिनट लगते हैं। जी जी अब नज़र आते हैं, मिलता नहीं है, देखता है, बात नहीं होते, देखता भी है इधर से आमने सामने, बिल्कुल, एक दूसरे बिल्कुल। नज़र देख भी सकते आते हैं। हैं 5 किलोमीटर है टोटल। नियाकुल हुसैन भाई उधर से दूर जगह से आके टाइम निकाल के इधर हमारे इसमें इंटरव्यू लेके हमसे हमारे घर में आके और हमारे आप किस तरह बिछड़ गया, आप किस तरह जुदा हो गया, आपका कौन सा भाई है, आपका क्या रिश्तेदार है, ये बताने के हमें इसके बहुत मशकूर और ममनून हुआ सलाम। और सुनने वाले, देखने वाले, समझने वाले सब के लिए और हमारे तरफ से दिल की गहराई और हमारे पूरा फन और इलाका छोरबट की तरफ से वहाँ टूर टूर टैक्सी चुलूँ का और छोरबट और इलाका सब के लिए बहुत बहुत वो सलाम, जिंदाबाद। चले। सलाम। तो शेर मोहम्मद भाई पोलो खेलने में मशहूर हैं। एक मशहूर यहाँ का सकाफ़ती खेल है जो घोड़े के ऊपर बैठ कर खेलते हैं, तो इनके पास घोड़ा भी है, ये हम ज़रा देखेंगे। सब चीज़ से गुड़ से बस आराम से बैठ जाओ। इसको क्या नाम से पुकारते हैं आप? बस इसको अभी नाम है, कोई सोच रहा है कोई नाम, तो अल्लाह ने आप कोई नाम अच्छा। इसको रख के जाए, मैं इसी पे पुकारूंगा। मैं सोच तो रहा हूँ बाहर। आपके ख़ानदान का नाम गोबा तो नहीं है? नहीं गोवा नहीं, गोवा भाई का नाम ही है। अच्छा भाई वो हमारे यहाँ भी है ना तांपा नंबरदार, अच्छा वहाँ उसको गोवा कहते हैं। तो वो कम से कम 20 साल उधर उनका नंबरदार चेयरमैन रहा है। अच्छा तो इसलिए अच्छा उसको वो गुबा के नाम पे करते हैं। जी बस ले रुक, बात सुनते हैं ना? बात सुनते हैं, ये समझते हैं। बस ले गुथुर तुम गुस्से बस आराम से बस गुस्सो। तो आखिर में चले इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, हम फिर आपसे ज़रूर मिलेंगे। शेर मोहम्मद आप कहीं खपुल में पूछे, आप गुस्से में बिल्कुल, भी आप तक पोलो खेलने में भी मशहूर है ना? पोलो का तो लद्दाख तक ये स्टेज फुटी तंदा जूता दी उसका भी घोड़ा भी है इनके पास। आप